نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله مولانا العظيم. قراءت سبع اور ثلاثہ کی تکمیل نیز ایک مختصر مظاہرے کی اس بابرکت خیر سے بھرپور مجلس میں موجود حضرات علماء کرام اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمان ہوں. ان ساعت کو کیا کہیے؟ آج کی ان ساعت کی برکات کو کہنے کے لیے شاید کوئی عبارت نہیں رکھتا ہے. جمعے کی بابرکت ساعت ہے. مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجموعہ ہے. جب دنیا جوان طبقے سے پریشان ہے، ایسے وقت میں ماشاءاللہ یہ نیک نفوس جوان طبقہ، ان میں کتنے نیک بچے ہوں گے جو تہجد کی بابرکت ساعت میں نہ معلوم اللہ رب العزت کی یہاں کیا کیا کہتے ہوں گے. ایسا محترم طبقہ ہے. پھر اس میں قرات سبع اور ثلاثہ کی تکمیل ہو رہی ہے. ان ساعت کی قدر کو، اس کی قیمت کو کون کہہ پائے گا؟ اللہ رب العزت کی یہاں یہ ساعت کیا قدر رکھتی ہے، کس کے پاس اس کو کہنے کے لیے عبادت ہے؟ اللہ کا شکر بجا ہے. یہ صرف اور صرف اس کی توفیق ہے. وہ ذات بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے اپنے دین متین اور اپنے کلام پاک کی خدمت لے سکتی تھی. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے سینکڑوں نے، ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑ کروڑ انسانوں میں سے ایک آٹے میں نمک کہلانے والا طبقہ، اتنا مختصر طبقہ، اس کو اپنے دین متین کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجالس، جن مجالس میں اللہ کے ایسے بندے ہوں جو قدرت کے عطیے کو اللہ کے کلام میں کچھ اس انداز میں کھپائے ہیں کہ مضامین، آواز، لہجے، سب کا انتباہ، سچ یہ ہے کہ وہ تحمل سے باہر ہو جاتا ہے. آدمی اس کا سہار نہیں کر سکتا ہے. کیفیت الحمدللہ حاصل ہوا کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کیفیت مارکیٹ میں نہیں ملا کرتی. کیفیت، درد، اللہ رب العزت کی یاد اور قرب کا شوق یہ بازاروں میں نہیں ملا کرتا ہے. یہ دنیا بھر کے خزانے اندیل دیے جائیں تب بھی ان میں کی کوئی نعمت آدمی خرید نہیں سکتا ہے. لیکن جب ایسے پیارے بچے اللہ کے کلام کو عمدہ انداز میں تلاوت کرتے ہیں تو ابھی تلاوت شروع ہوتی نہیں کہ دلوں کی دنیا بدلنی شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام اپنے نیک بندوں کو ہماری طرف سے بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے جنہوں نے شب و روز کی تمیز ختم کر دی، اپنے گھاڑے پسینے کی کمائی آپ کے حوالے کی اور آپ کی خدمت کرنے کو، ان کے دسترخوان پہ آپ کو کھلانے کو انہوں نے اپنے لیے شرف سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمیں اپنی ہر ایک اپنی حیثیت کو سمجھیں اور ہمیں اپنی اپنی حیثیت سے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.
میرے عزیزوں، جس فن کو ہم آپ لے کر چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے بچے سما میں تکمیل کر رہے تھے، ثلاثہ میں تکمیل کر رہے تھے، نظامت کے حوالے سے اسی سے متعلق کچھ باتیں کہی جا رہی تھی۔ بچوں اس کو سمجھو کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ شریف فن اسی امانت داری کے ساتھ، اسی حفاظت کے ساتھ ہمارے آپ تک جو پہنچ رہا ہے۔ آپ کے آبا نے دنیا بھلا دی تھی، سارے شوق وقف کر دیے تھے، کیا مفسر، کیا محدث، کیا فقیہ۔ ایک دور تھا جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا دور، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک تعداد تھی جو ایک سے زیادہ قرأتوں سے واقف ہوا کرتی تھی، ایک تعداد وہ تھی جو ایک ایک ہی قرأت کو جانتی تھی، اتنا ہی لے کر گئے تھے وہ۔ پھر یہ طبقہ جب دین کی اشاعت کے لیے دنیا بھر کے خطوں میں گیا تو انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق، اپنے علم کے مطابق وہاں جا کے اس کی اشاعت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلاد مختلفہ میں مختلف قرأتیں شائع ہونے لگی۔ پھر جیسے جیسے ادوار ایام گزرتے گئے، آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کو مستقل فن کی حیثیت حاصل ہوئی۔ ضرورت پیش آئی، وہ لمبی داستان اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر اس فن کو باضابطہ مرتب کیا گیا۔ جیسے دیگر علوم کی تدوین ہوئی، ویسے اس فن کی بھی تدوین ہوتی ہے۔ اور کیسی تدوین؟ آپ دیکھیے، حضرات فقہا، ہم اور آپ، ایک مرتبہ سبا کی تکمیل ہو گئی، ایک استاد سے ہم نے سبا کی تکمیل کر لی، زندگی بھر کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے فقہا کو دیکھیں، علمی زمرہ ہے، وہ اس کی قدر پہچانے گا کہ ائمہ اربعہ فقہا کے پاس کہاں فرصت تھی۔ وہ فقہ کی تدوین کا زمانہ تھا، فقہ مرتب ہو رہا تھا، فقہ اسلامی کو ترتیب دیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں ایک ایک فقیہ ایک شیخ قرأت کے یہاں نہیں، کئی کئی شیوخ کے یہاں جا کے علم قرأت حاصل کر کے سند حاصل کرتا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرأت کن سے حاصل کر رہے ہیں؟ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں شیوخ کون؟ 3 شیخ، امام اعمش، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبد الرحمن ابی لیلہ۔ یہ 3 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ قرأت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان 3 سے سند حاصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عبداللہ اسماعیل ابن عبداللہ قسطنطین سے پڑھ رہے ہیں اور وہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے 5 شیوخ قرأت، 5 شیوخ قرأت۔ یحییٰ ابن آدم، جو آپ جن کو کہتے ہیں شعبہ، حفص، یہ شعبہ کے شاگرد ہیں۔ یحییٰ ابن آدم یہ شعبہ کے شاگرد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرأت کے سند ان سے لگے ہیں۔ امام کسائی ان کے شیخ ہیں، امام کسائی وہ ان کے شیخ، 5 شیوخ۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے لکھا ہے کہ سند کے علو کے اعتبار سے ائمہ فقہا اربعہ میں 2 امام ہیں، ایک امام نافع اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ائمہ قرأت سے بلا واسطہ شاگردی رکھتے ہیں، بلا واسطہ تلمذ رکھتے ہیں۔ اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ امام مالک کے تو قرأت میں ایک ہی شیخ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلا واسطہ 3 مشائخ قرأت سے اس فن کو حاصل کیا۔ کون تھے؟ فقہا، وہ فقہا جو قیامت تک کے لیے احکام شرعیہ کو ترتیب دے رہے تھے، اس کی تنقید ہو رہی تھی اور فقہ مرتب ہو رہا تھا۔ کیا مصروفیت، کتنی مصروفیت، لیکن اس کے باوجود قرأت کے شریف فن سے اپنے آپ کو محروم رکھنا کبھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔
میرے بھائیوں کیا لوگ ہوں گے، کتنے ان کے احسانات ہیں ہم پر، ہمیں معلوم تک نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سند کے اعتبار سے یہ دونوں سب سے اعلی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مسلک ہے، آپ نے سنا ہے، ہم نے آپ کو بتلایا تھا شاید ایک مرتبہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوش الحال کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتے ہیں تو کیسا نوازتے ہیں، ایک ایک بندے کے حصے میں اتنی ساری نعمتیں کر دیا کرتے ہیں کہ اگر 100 انسانوں کو اس کو تقسیم کر دیا جائے تو نعمت تو بچی رہے گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ سبحان تیری قدرت، اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش الحال، جیسے یہ پرکیف سماعت ہے ماشاءاللہ، طبیعت چاہ رہی تھی کہ تلاوت ہوتی رہے اور جمعے کی یہ بابرکت شب اسی طرح گزر جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا کہ ان کے معاصرین، ان کے رفقا، ان کو کبھی کبھی یہ شوق ہوتا تھا کہ بہت دنوں سے یہ آنکھیں خوش ہو گئی ہیں، اس کو تر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نم کرنے کی ضرورت ہے، بہت دنوں سے آنسو نہیں آیا۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا جب شوق ہوتا تھا تو اجتماعی طور پر ان کے معاصرین، ان کے رفقا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچتے تھے، ان سے درخواست کرتے تھے کہ بہت دنوں سے آنکھوں سے آنسو نہیں آیا ہے، اللہ کی یاد میں رونے کا شوق ہے۔ حاضری ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر جب رات کی تنہائیوں میں اللہ کے اس خوش الحانی کے عطیے سے اللہ کے کلام کو جب تلاوت فرماتے تھے تو لکھا ہے کہ سننے والوں کی چیخیں لگ جاتی تھی، اور جب چیخوں کی آواز اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ امام کو یہ خطرہ ہو جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کا کوئی قرآن کریم کی ان آوازوں کی تار نہ لا کر یہ دنیا چھوڑ جائے، تو تب جا کے وہ قرات بند کیا۔ کیا فقہا تھے، یہ فن ایسے ہی تھوڑی پہنچا ہے، اس فن میں الحمدللہ یہ فن جو یہاں تک پہنچا ہے اس میں سارے لوگوں کا حصہ ہے، سارے لوگوں کا، کیا مفسرین، کیا محدثین، کیا فقہا، محدثین اللہ۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قرات میں 2 شیخ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شیخ، حافظ جیسا محدث جس کو ہمارے اکابر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص حدیث شریف میں بصیرت اور محدث اس وقت تک نہیں کہلا سکتا ہے جب تک کہ وہ حافظ کے در کی غلامی نہ کرے۔ یہ حافظ یہ 2 شیخ سے علم قرات کی سند رکھتے ہیں، قرات سبع کی سند رکھتے ہیں۔ کون؟ ایک شیخ تنوخی اور ایک علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ، یہ 2 شیخ سے وہ سند رکھتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھیے، ان کی 9 عمری ہے، وہ بچپنے میں ہے اور وہ بازار میں کسی دکان میں بیٹھ کر سرے بازار زور زور سے غلط قرآن تلاوت کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ بازار میں اور اس انداز میں تلاوت کر رہے ہیں؟ 2 وجہ سے آپ کی یہ تلاوت جائز نہیں۔ ایک تو یہ کہ بازار لوگوں کی گزرگاہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ اگر کسی سے خلاف ورزی ہوئی تو اس کی ذمہ دار آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا جو تلفظ ہے، قرآن اس تلفظ میں نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم کا نزول آپ کے تلفظ کی اجازت نہیں رکھتا ہے، آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے اس کی۔ چنانچہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کو، ان کے دل کو اپیل ہوئی اور انہیں شیخ سعید الحموی، پہلے لوگوں سے پوچھا کہ قرات کہاں جا کے پڑھ سکتا، تو شیخ سعید الحموی سے انہوں نے علم قرات، صرف قرات نہیں پڑھی، المقدمۃ الجزریہ زبانیہ، شاطبیہ زبانیہ کی اور قرات سبع کی تکمیل۔ اللہ اکبر، رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ بعلوم۔ بہت دور مت جائیے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ انہوں نے قرات نہیں پڑھی، ان کی سند نہیں ہے، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کی سند نہیں، لیکن شاطبیہ کی شرح لکھی۔ کیا لوگ، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے
کہ قدرت ان کی جھولی میں ویسے ہی ڈال دیا کرتے ہیں. میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا سیوطی جیسا شخص اور وہ جب قرات نہیں پڑھے تو کیسے شرح لکھ جائے. لیکن پھر حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جب میں نے یہ پڑھا کہ آپ نے عشر کبیر نہیں پڑھا تھا. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت پانی پتی سلسلے میں عشر کبیر نہیں تھا. یہ سمجھو بچوں، یہ اس فن کی تاریخ ہے. حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تو قرات عشرہ تھی، لیکن پانی پتی سلسلے میں قرات عشرہ نہیں تھی. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرات میں کچھ ایسے مواقع تھے جو لا یرحل کے انداز کے تھے اور انہیں اطمینان نہیں تھا، تو وہ ان سوالات کو لے کر حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تھے. جب ان سے جوابات کو سنا تو انہیں بڑا اطمینان ہوا اور انہوں نے حضرت سے قرات عشرہ پڑھنے کی درخواست فرمائی. کنہوں نے؟ شاطبی وقت حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح عنایت رحمانی آج تک اس کا کوئی جواب نہیں لکھ سکا، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا. نابینا. ہم یہی آپ سے عرض کر رہے تھے کہ قدرت کی ذات دنیا سے ایک نابینا اور وہ شاطبیہ کی ایسی شرح کرتا ہے. نابینا کی شرح نابینا کر رہا ہے. نابینا کی شرح نابینا کر رہا ہے. سبحان. آپ نے نہیں سنا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جب رائیہ نظم فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ رسم کو اختیار کیے ہیں. املا قرآن کریم کا، املا کا تو بینائی سے تعلق ہے. املا کا تو بینائی جب آدمی دیکھے گا نہیں تو کیا، تو املا کا تو بینائی سے تعلق ہے اور بینائی تو قدرت نے آپ کے حصے میں کی نہیں. تو کہا ہاں بات صحیح ہے، لیکن قدرت نے بصارت کے بدلے الحمدللہ بصیرت کی دولت سے کیا بصیرت تھی. بصیرت کہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے یہ قصیدہ نظم کیا ہے ساری دنیا آج بھی شاطبی ہی کے در سے کوشش چلی کر رہی، وہیں سے ہاری. یہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، سمجھو بچوں، پڑھانے والا امام، پڑھنے والا بھی امام. شاطبی وقت عشر کبیر جیسا مشکل ترین فن لوہا کہلاتا ہے. عشر کبیر چنے نہیں، لوہے کے چنے، بہت مشکل. وہ تو اصل میں ہم تو ویسے ہی تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں، لیکن اگر طرق میں اور سند میں اور پھر تحریرات کے باب میں جب جائیں گے تو بہت مشکل سے 2-4 روز چل کے آدمی اپنے ہتھیار ڈال دے گا، ہار مان لے گا، اتنا مشکل. لیکن حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 روز میں قرات عشرہ کی تکمیل فرماتے، صرف 20 روز. یا اللہ وفقنا اللہ، اللہ موفق. ان کے شاگرد حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عشر کبیر نہیں پڑھا تھا. جب ان کی شرح میرے پاس آئی طیبہ کی، ہم سوچتے رہے کہ یہ تو عشر کبیر پڑھی نہیں ہے. اور المرآۃ النیرہ طیبۃ النشر کی ان کی شرح ہے اردو زبان میں، المرآۃ النیرہ. کیسے؟ خیر ہمارے لیے ابتدائی تھا، مجھے اطمینان نہیں تھا، میں نے کہا معلوم نہیں کیا. پھر جب ان کے حالات میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شروع سے لے کر آخر تک مدینہ منورہ تک ماں اپنے بچے کو جتنی محبت سے کھلاتی پلاتی اور خدمت کرتی ہے، اس سے زیادہ محبت سے انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت کی. اور کمال بچوں سنو، حیرت ہوگی آپ کو. ان کی والدہ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب دیکھا کہ میرا بچہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتا ہے، آج اس کی کمی ہے. والدین تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی ہمارے دلوں میں عظمت نہیں، ہمارے قلوب ادب اور احترام و عظمتوں سے خالی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ علوم میں برکات ختم ہوتی جاتی ہے. حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روزانہ 3 کلومیٹر پیدل، پہلے وہ کھانا پکاتی، کھانا اچھا خاصا پکا کر سر پہ رکھ کر 3 کلومیٹر پیدل چل کر حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں پڑھاتے تھے وہاں جا کے کھانا پہنچایا کرتی تھی، مسلسل کئی سال تک.
جب ہم یہاں تک پہنچے تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہاں شیخ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ بلا طیبہ پڑے ہوئے یہ ایک آدمی طیبہ کی شرح. اس لیے بچوں اس کا دھیان رکھو کہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے قلوب میں اپنے اساتذہ کرام کی عظمتیں پیدا کرو. میں نے ابھی ایک جگہ سنایا تھا حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا شاگرد وہی فیض رساں ہو سکتا ہے. سنیے بچوں, شاگرد وہی فیض رساں ہو سکتا ہے جس کا سینہ, جس کا قلب شیخ کے مناقب سے بھرپور ہو. شیخ کے مناقب سے بھرپور. جبکہ آج یہ دور آ گیا ہے کہ اگر کوئی استاد کسی شاگرد کی زبان سے محفوظ ہے تو وہ اس کو غنیمت نکالتا ہے. تم منا یہ دور. خیر ہم آپ سے عرض کر رہے تھے بچوں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا کھپایا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نہیں جانتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے مدرسہ سہولتیہ مکہ المکرمہ میں قیام فرماتے ہیں. 6 مہینے تک وہاں رہے اور تجوید اور قراءت ثواب سب سے سند لے کر پھر واپس آتے ہیں. آپ سے پہلے پانی پتی سلسلے کے بہت بڑے قاری, وہ محدث کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں, محدث عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. کتنے بڑے محدث. لکھا ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور کے ریلوے اسٹیشن پر آپ سے چہل حدیث پڑھ کر حدیث شریف کی سند حاصل کی. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف پڑھ کے آپ سے سند حاصل کی. ایسا شخص وہ جہاں محدث کہلاتا ہے وہاں پانی پتی سلسلے کے قرہ کا وہ رئیس کہلاتا ہے. وہ رئیس القرہ ہے پانی پتی سلسلے کے. حضرت طارق الرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے دیکھا کہ مدرسہ سہولتیہ کی برکت کیا ہوئی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی امداد الفتاوی دیکھے بچوں. ہم نے کتبینی کا ذوق دھیرے دھیرے سر پڑ رہا ہے, ورنہ امداد الفتاوی کے 80-85 صفحے پڑھے بغیر ایک آدمی صحیح معنی میں قاری نہیں ہو سکتا. جلد اول کے 80-85 صفحات دیکھا جلد اول ہے, آپ کو انداز ہوگا. جب ایک دور ایسا آیا کہ سلفیت کے سرفرے فرقے نے علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کی علامات پر اعتراضات شروع کیے اور یہ کہا کہ یہ سب بدعتی لوگ ہیں جو سجاوندی کے علامات کو لے کر چل رہے ہیں, انہی علامات کی روشنی میں قرآن کریم میں وقف و وصل کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ گول دائرے میں بہت کافی. کیسے بدعتی لوگ. جب ہندوستان میں فتنہ شروع ہوا ہمارے اس وقت کسی قاری نے جواب لکھا, اس وقت کسی قاری نے جواب نہیں لکھا تھا. اس وقت اگر جواب لکھا تو ہمارے اکابر نے. کون؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے رد الطغیان نام کا ایک رسالہ لکھا. رد الطغیان آپ پڑھیے. رد الطغیان فتاوی رشیدیہ میں وہ جز ہے اس کا. انہوں نے کیسا جواب لکھا, کہاں سے لکھا. ہمارے اکابر اگر قراءت سے واقف نہیں ہوتے, وہ نہیں پڑھتے, تو سلفیت جیسے سرفرے فرقے کو کیسے مطمئن کر سکتے تھے. لیکن کیسا جواب لکھا ہے پڑھیے. جب علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کی علامت وقف لازم سب جانتے ہیں, میم وقف لازم کی علامت سب جانتے ہیں. اس علامت کے بعد میں کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا, انہوں نے اس کو وجوب شرعی کی حیثیت میں خیال کیا. اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اعتراضات شروع. ارے جس نے سمجھنے میں غلطی کی یہ اس کی غلطی ہے, سجاوندی کی غلطی تھوڑی ہے. تو لوگوں نے سجاوندی ہی پر اعتراضات شروع کر دیے تھے. اس وقت کس نے جواب لکھا؟ کس نے جواب لکھا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا, اثبات وقف لازم. آپ نے رسالہ مرتب فرمایا. اس لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ فن ہمارے اکابر چاہے وہ محدث کی حیثیت کے ہوں, مفسر کی حیثیت کے ہوں, یا چاہے وہ فقہا کی حیثیت کے ہوں, انہوں نے سنبھالا اس فن کو.
علامہ سجاؤدین رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ وہ نحوی تھے، وہ مفسر تھے، لیکن ایک آدمی اپنی طبیعت کے دھارے کو دین کی ضرورت کے تحت، اللہ کو دھارے کو بدلنا آسان نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کہیں چشمے بہتے ہو تو وہاں چلے جائیے اور چشمے کا رخ بدل دیں. ذرا سا چشمہ اس رخ پہ جا رہا ہے، آپ ایسا کریں اپنی طاقت استعمال کیجیے اور جو ہے اس کو الٹا کر دیجیے. کوئی نہیں کر سکتا. طبیعت کے دھارے کو بدلنا آسان نہیں ہوا. چشمے کا دھارا ہوتا ہے، ایسی طبیعت کا ایک دھارا ہوتا ہے. لیکن یہ اکابر تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ہماری طبیعت نحو کی ہے، صرف کی ہے اور فقہ کی ہے اور تفسیر کی ہے، لیکن آج ضرورت امت کو اس کی ہے، تو انہوں نے اپنی سارے مزاج کو اور اپنی طبیعت سے ہٹ کر اس فن کی خدمت کی ہے. علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہی نتیجہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سجاوندی اجمی ہے، افغانی ہے، اور لیکن قدرت نے کیا قبولیت نصیب فرمائی اللہ کے اس بندے کو کہ جب سے علامات وضع کی ہیں قرآن کریم تب سے جو چھپ رہے ہیں علامات سجاوندی کے ساتھ چھپ رہے ہیں. قدرت نے کیا قبول فرمایا. کیسے نہیں ہوگا؟ ایک شخص کسی ایک طرف چل رہا تھا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ دین کو اس وقت ہماری ضرورت اس ناحیے سے ہے تو انہوں نے اپنا رخ بدل دیا. قدرت کو کیسا ترس آتا ہے اور قدرت کیسی قبولیت ان کے حصے میں فرماتی ہے. اس لیے بچوں ہمیں سب کو مل جل کر اس شریف فن کی خدمت کے لیے تیار رہنا ہے. دیکھو یاد رکھو بچوں، طبائع مختلف ہیں، ہر ایک دوسرے کی تائید کرے گا. یہ ہمارا المیہ ہے، ہم نے تخصص سمجھا ہی نہیں. ہمارے یہاں تخصص میں تعصب کے جراثیم آنے لگے. یہ تلخ بات ہے، لیکن میں آپ کا ایک بھائی ہوں. آپ اپنے اس بھائی کو بہت درد کے ساتھ جو بات کہہ رہا ہے تھوڑا سا برداشت کر لیں، اور جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ سوچیں کہ تخصص تو چونکہ فن کو سنبھالنے کے لیے. مجھے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت پسند آئی. میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں جب یہ بات دیکھی کہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے بعد ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا شوق کمزور پڑتا جاتا ہے. قرب خداوندی کا شوق کمزور پڑتا ہے. ہم نے دیکھا صحابہ کرام کے یہاں کیا جذبات تھے، اور دھیرے دھیرے وہ جذبات چونکہ وہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہے، تو آپ بھی ایسا سمجھیں کہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم میں بہت سی چیزیں وہ پیدا ہونے لگی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تخصص اس کا نام نہیں تھا. تخصص تو یہ تھا کہ اب جامعیت ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، لوگوں کے قوا نے جواب دے دیا ہے. ایسے وقت میں اگر ایک ہی شخص کو سارے علوم سنبھالنے کے لیے کہا جائے گا تو کیسے بند پڑے گا. چنانچہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک فن لے کر بیٹھ جائیں، آپ ایک فن لے کر بیٹھ جائیں. لیکن فن لے کر بیٹھنے کا یہ معنی تھوڑی تھا کہ ہم جس کو لے کر بیٹھے ہیں اس کے ماں سوا کو معطل سمجھیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہر فن اپنی شرافت رکھتا ہے، یاد رکھیے. ہمیں ایک دوسرے کی تائید کے ساتھ، احترام کے ساتھ چلنا ہے. یہ بچے جو صبح اور ثلاثہ کی تکمیل کر رہے تھے، جب وہاں لڑکا الف لام میم میں سجدہ کر رہا تھا، کتنا اچھا. دیکھیے بچوں، جب تک یہ قرات نہیں پڑھو گے، قرات کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اس میں کیسی نزاکتیں ہیں، کیسی معنویت ہے، اس میں کیسی گہرائی ہے، ایسے تھوڑی نون ساکن میم ساکن پڑھ کے یہ سب تھوڑی سمجھ میں آ جائے گا. یہ لڑکا ابھی الف لام میم میں سجدہ کر رہا تھا. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی قرات. میں نے کہا بھائی ائمہ عشرہ میں اس باب میں حروف مقطعات کے سختی کے باب میں سب سے بہتر اگر کوئی امام ہے تو امام ابو جعفر. امام ابو جعفر ان کی قرات بہتر معلوم ہو رہی. کیوں؟ مقطعات کو تو مقطعات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی کسی سے بنتی نہیں. مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ وہ کسی سے ملتے نہیں، قطع کر کے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. یہ ہے. لیکن مقطعات کی ذات میں قطع ہے، مقطعات کی ذات میں قطع ہے، ملنا نہیں ہے. تو ذاتی مقتضا تو تقطیع کا ہے. ایک بات. نمبر 2، لیکن قرآن کریم نے اس کو لکھا ہے ملا کر.
املا اتصال کا ہے تو املا مقتضی ہے کہ اس کو ملایا جائے ایک. اسی طرح موقع سے الف لام میم میں بھی آپ دیکھتے ہیں پہلی میم کا دوسری میم میں ادغام کر رہے ہیں, تاسین میم میں آپ کر رہے ہیں, کاف یا عین صاد میں آپ اخفا کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اتصال ہے. تو ان میں گاہے گاہے پایا جانے والا اتصال, ان کے املا کا اتصال, یہ مقتضی ہے کہ ان کو ملا کے پڑھا جائے. ان کی ذات میں تقطیع ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کو الگ کر کے پڑھا جائے. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ صرف الگ کریں گے تو ایک پر عمل اور دوسرے سے صرف نظر. لیکن امام ابو جعفر ہیں جو اس موقع میں سکتہ کرتے ہیں, اور آپ نے پڑھا ہے کہ سکتہ دو جہتین ہے. سکتہ دو جہت, سکتے میں قدر انفصال ہے تو قدر اتصال ہے. معلوم ہوا کہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مقطعات کے ان دونوں مقتضا کو جیسے نبھایا ہے, ایسا کوئی امام نہیں کر سکتا. کیا قرات ہوں آپ پڑھ عجیب و غریب فن ہے. میں گلا بیٹھ گیا, کیا کریں. پانی تھوڑا ابھی تو صبح کی مجلس باقی ہے حضرت. چل رہے یہ چل دیکھیے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل, اس کے بعد آگے والمنخنقة نہیں والمنخنقۃ والموقوذۃ. یہ ثلاثہ پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کیا ہے کہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں تو اصول کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد خا اور غین, ان دو میں کا کوئی حرف آتا ہے تو وہ تو اخفا کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے 3 موقع ہیں اس سے مستثنا ہے, ان میں سے ایک والمنخنقۃ ہے. اصول تھا ان کے یہاں اخفا کا, لیکن یہاں اخفا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ معنویت تو دیکھیے نہ کرنے کی. کہا کیا کہ دیکھیے والمنخنقۃ, آپ ایک تو آپ اخفا کے ساتھ پڑھیں تو اخفا میں دیر لگتی ہے نہیں بھائی. ایک آپ بغیر اخفا کے پڑھیں, غننے کے بغیر پڑھیں, اور ایک الف کے بقدر غنہ کریں, غننے میں تاخیر ہے. والمنخنقۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور جس کو گلا دبا کر مار دیا جائے, اور انسان میں چونکہ انس ہے وہ دیر تک ایک الف تک کی مقدار تک بھی گلا کسی کا گھونٹا جائے, انسانیت اس کی برداشت نہیں کرتی, اس لیے وہ اخفا نہیں کرتے کہ اتنی دیر تک گلا کسی کا دبائے رکھیں گے, یہ موقع نہیں. رحمت انسان ترحم ہے, انسان میں ترحم ہے, اس کا ترحم اس کو اجازت نہیں دے رہا, اس لیے موقع میں حالانکہ ہونا چاہیے تھا اخفا, لیکن کہاں سے. یہ مزہ صرف نون ساکن میم ساکن پڑھنے سے آپ کو تھوڑی ملے گا لڑکوں. اور یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ میرے یہاں ابھی اوپر سے آ رہی ہے. ہم بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہے. سچ یہ ہے کہ جب کسی رات سونے جاتا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے, یا مجھے کہیں سے کسی مصنف نے میری جھولی میں کچھ ڈالا نہیں ہے, تو اللہ گواہ ہے افسوس کے ساتھ سوتا ہوں, افسوس کے ساتھ سوتا ہوں. مجھے آج کچھ نہیں ملا. اس لیے بچوں اللہ کا شکر بجا لو, محنت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محنت ہی کے لیے قبول کیا. جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا, دنیا میں بھی پائے گا, آخرت میں بھی پائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک فرمائے. آپ بڑی اچھی تلاوت کر رہے تھے, آپ کا تلفظ بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ, ہمیں پسند آیا. اور آپ اچھے لہجوں کی کوشش بھی کر رہے تھے. جن بچوں نے سبا ثلاثت کی تکمیل کرتے ہوئے صورتوں کو تلاوت فرمائی, بچے بھی بڑا پیارا پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی اور اس بافیض درگاہ سے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے. اللہ نظر بس سے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.